السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماچس اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب حکیم بانکے لال۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بھائی اللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ حکیم صاحب بہت اچھے ہیں، بانکے لال کر دیں گے میاں لال، ہاں لال کر دیں گے، لال بانکے لال۔ اچھا حکیم صاحب، ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے۔ بھائی اللہ بہت شہرت ہے ہماری ماشاءاللہ سے، ہاں ہم بھی جانتے ہیں سبحان اللہ بہت۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو حکمت کا شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ بھائی بچپن میں ہمارے سر کے بال اڑ گئے، تو جیسے ہی سر کے بال اڑے ہم نے منگوائے تیل، لگائے بھی، استعمال بھی کیے، تیل منگوائے بھی، تو کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ ہم نے سوچا کہ خود سے ایک تیل بناتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں۔ جیسے ہی لگایا یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، جیسے گھٹنا پاجامے سے جھانک رہا ہو میاں، بس اس طرح کا کچھ سر ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ فیض لوگوں میں بانٹیں، بانکے لال کر دیں گے لال۔ ٹھیک، اچھا اگلا سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ جی سے اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے جو مشہور نسخہ ہے آپ کی پوری جو لائف ہے حکمت میں، اس میں سب سے مشہور نسخہ آپ نے کیا بنایا یا کیا سیکھا؟ بھائی ہم نے ایک بڑا اچھا ماشاءاللہ سے ایک نسخہ بنایا، ایک اچھی سی معجون بنائی، ایسی خوبصورت معجون تیار کی، اسٹوڈنٹ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ کھائیں، پروفیسر کھائیں، ڈاکٹر کھائیں، انجینئر کھائیں، وکیل کھائیں، بھائی ان کی یادداشت بلا کی تیز کر دیتا ہے۔ ایسا نسخہ ہے سبحان اللہ، کمپیوٹر کر دے آپ کے دماغ کو، کمپیوٹر اچھا یوں تیز کر دے آپ کو۔ اور اس نسخے کا آپ نے نام کیا رکھا تھا؟ بھائی وہ نسخہ، وہ ابھی کل ہی تو وہ نسخہ کھایا، تو کھایا تھا، ابھی یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم نے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، بس نسخہ بہت اچھا اس کا اچھا، یعنی کہ آپ کو اس کا نام بھول گیا؟ ہاں وہ نام بھول گیا، بس بھول جاتا ہے، یادداشت کے لیے بہت اچھا۔ اچھا اگلا سوال جو ہے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ کس مرض کے متعلق آتے ہیں؟ ہاں اچھا سوال کیا شمس بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ جو دیش ہے ہمارا پاکستان، اس میں نا دو تین چیزیں آپ کو پہلے تو بہت نظر آتی تھیں، سڑک کے کنارے لکھی ہوتی تھیں، دیواروں پہ لکھی ہوتی تھیں، ارد گرد ہوتی تھیں۔ وہ ایک دو تین کمزوریاں ہیں، جیسے ہماری انگریزی کمزور ہے، نوجوان نسل کا مثانہ کمزور ہے، جگر کی کمزوری ہے، مثانے کی کمزوری ہے، کچھ ایک دو اور بھی ہیں مردانہ قسم کی کمزوریاں ہیں، تو اس کے تمام نسخہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہے وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ تو یاد ہاں یہ اچھا سوال ہے، دواخانے پہ پڑی تھی، دواخانے پہ پڑی۔ اچھا اگلا سوال جو ہے نا کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں MBBS، وہ MBBS کرنے کے بعد 5 سال کے MBBS ہے، اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جگر کے، معدہ کے، دماغ کے، یعنی کہ وہ مختلف جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں۔ آپ نے حکمت کی 3 سال کا کورس ہوگا، 4 سال کا کورس ہوگا، 5 سال کی حکمت کی، اس کے بعد آپ نے کوئی اسپیشلائزیشن بھی کی تھی اس حکمت میں؟ ہاں جی، حکمت میں ہماری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بھائی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام انسان کے جسم پہ ہم نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے۔ اچھا ہاں آگے کی بھی اور پیچھے کی بھی۔ تو آپ کو کیا بتائیے، کیا تکلیف کیا ہے آپ بتائیے۔ نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں، ہم نبض بھی دیکھتے ہیں، قارورہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بعض اوقات صرف چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ قارورہ چکھ کے بتاتے ہیں یا نہیں، قارورہ دیکھا جاتا ہے بس وہ ٹھیک، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ نبض کچھ اور بتائیے۔ نبض بالکل ٹھیک ہے، وہ اس وقت گرمی ہے نا تھوڑی سی، اندر کی گرمی بھی ہے جی۔ اچھا حکیم صاحب، آپ کے دواخانے کی بڑی شہرت سنی ہے، اللہ کا فضل، لوگوں سے سنی ہے، نوجوانوں سے سنی ہے، بوڑھوں سے سنی ہے، جو ماشاءاللہ آپ کے سبسکرائبرز کی محبت ہے۔ ہاں، تو میں نے اس کے بعد نا آپ کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد میں نے آپ کا نا دواخانے کے بعد ایک دیوار کے اوپر نا اشتہار لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ لوہے پہ مارو تو ٹن بولے گا۔ ہاں جی، وہ کیا بولے گا اور اس کا کیا مطلب تھا؟ شمس میاں میں ابھی چیک کر رہا تھا، وہ بتاتا ہوں۔ تو اس میں پریشانی کیا ہے، یہ جملہ نا ان مرد حضرات کے لیے ہے جو رات کو سوتے ہیں تو 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، انسانی جسم میں 206 ہڈیاں، تو جب ہم صبح جاگتے ہیں
تو اگر تو یہ آواز آپ کو چاہیے تو جب آپ جاگیں گے تو 207 ہڈیاں ہوں گی، ورنہ 206 ہڈیوں میں تو آپ ہیں. نبض چیک کر لوں تو بتائیں. بس ٹھیک چل رہی ہے. چلے وہ ذرا آپ سمجھ جائیں پھر. 207 ہڈیوں. اچھا وہ حکیم تو نہیں ہے کہ جو صرف نبض چلتی ہوئی دیکھتے ہیں؟ ساحیوال میں بیٹھے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب اگلا سوال، کیونکہ یہ سوال بڑے مشکل تھے مجھے آج لکھ کر لانے پڑے. اچھا کیا. ہاں آپ کے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا تھا، باقاعدہ مجھے کوئی 5 سے 7 منٹ لگے تھے اس کو پڑھنے میں. اس میں ایک دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں شادی کورس کا ایک لکھا ہوا تھا. ہاں جی شادی کورس. شادی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں مہندی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، یہ لوازمات ہوتے ہیں. یہ کورس کون سا ہوتا ہے؟ آپ طالب علم ہیں، مجھے لگتا ہے دیکھیں جس طرح سے 5ویں جماعت تک ہوتا ہے تو پرائمری کا کورس ہو گیا، مڈل میں آئے 8ویں میں آئے تو مڈل کا کورس ہو گیا، 9ویں 10ویں میں آپ آ گئے تو سول انجینئرنگ کے کورس آگے ہوتے ہیں، بہت سے کورس. تو یہ جو شادی کے بعد ہوتا ہے میاں، یہ کورس ہوتا ہے انٹر کورس. بس وہ چونکہ مردوں کی باتیں ہیں، اب آپ کیا بچوں کے سامنے بولیں گے پوچھیں گے، بس وہ آپ رہنے دیں. آپ کرواتے ہیں وہ کورس؟ ہاں ہم بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ کرواتے بھی ہیں. آپ شادی نہیں کریں گے کیا؟ نہیں اس کو تو آپ چھوڑیں نا. یعنی کہ یہ کورس جو آپ انٹر کورس کی بات کر رہے ہیں شادی کے بعد ہوگا. یہ شادی کے بعد کورس ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے آپ کلاسز دیتے ہیں. حکیم تھوڑی سی مدد دیتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں. تو جو شفا ہے وہ من جانب اللہ ہے، رزلٹ خدا دیتا ہے. نہ بن پائے تو ہم خود آتے ہیں، مریض کو بھی دیکھ جاتے ہیں. تو جہاں مریض پہ حکیم صاحب خود چکر لگاتے ہیں، ماشاء اللہ سے اللہ بہت فضل کرتے ہیں. اچھا اگلا سوال فرمائیے. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے 90% نے یہ سوال ہمیں لکھ کے نیچے کمنٹس میں بھی بھیجا تھا، بائی کال بھی انہوں نے کہا تھا کہ حکیم صاحب سے یہ سوال لازمی کرنا ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا صداقت ہے؟ جو ہے لاجک جو ہے اس میں، جو جوانی ہے وہ مستانی ہے، دیوانی ہے. یہ تو کچھ فلم کا. اور جوانی میں ہوتی ہے نادانی. تو کچھ نادانیاں ایسی ہوتی ہیں، جوانی کی نادانیاں عزیزان من، وہ جوانی کی نادانیاں بعد میں پشیمانیوں میں بدل جاتی ہیں. اچھا. تو گھوڑا ایسی کوئی نادانی نہیں کرتا جس سے اسے پشیمانی ہو. صرف گھوڑا؟ اور مرد بھی، اگر مرد ہو تو جو مرد. یہ اسپیسیفک گھوڑا ہے یا کوئی اور جانور بھی؟ دیکھیں مرد اور گھوڑا برابر اس لیے ہیں کہ طاقت میں، توانائی میں، انرجی میں، ماحاصل میں گھوڑا مرد کے جیسا اور مرد گھوڑے کے جیسا ہوتا ہے. اچھا. تو چونکہ گھوڑا بھی محنت کش ہے، مرد بھی محنت کش ہے. محنت کرتے ہیں نا، بڑی محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تو پھر بھی بوڑھے نہیں ہوتے. تو جو مرد ہوگا وہ بوڑھا نہیں ہوگا. اور باقی رہ گئی بات گھوڑے کی، تو آپ مرد کا سوال مجھ سے کر لیجئے، گھوڑے کا سوال آئینے کے سامنے رکھ کے گھوڑے سے کر ماشاء اللہ سے. ہاں جی آپ کو یہ بات بھی آ گیا، گھوڑے کے منہ کے اینکر آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے منہ والے اینکر آ رہے ہیں، وہ تو حکمت میں ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے بڑا اچھا جواب بھی دے دیا، سوال بھی بڑا اچھا تھا، جواب بھی آپ نے بڑا اچھا دیا. آپ نبض چیک کرتے ہو، ایسی بات ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی بیمار ہو، آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، آپ نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہو. جب کوئی ایسا مریض آتا ہے جس کو کوئی اعضائے مخصوصہ کو مرض ہو، تو پھر بھی نبض چیک کرتے ہیں یا اعضائے مخصوصہ کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں؟ یہ وہ گھوڑے والی بات کا جواب. حکمت جو ہے نا، حکمت کی جو تاریں ہیں، جو ڈانڈیاں ہیں، وہ نکلتی ہیں نبض سے. اچھا. اور آپ کے جسم کی بیماریاں نکلتی ہیں قبض سے. تو آپ کو دانشوری کی قبض ہے، حکیم صاحب کو چیک کرنے کی عادت صرف نبض ہے. اچھا. حکمت پہ نبض اور مرد کی قبض حکیم کے ہاتھوں سے ٹوٹے گا تو ٹوٹے گی، ورنہ تو نہیں ٹوٹے گی. یعنی کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو تو آپ یعنی کہ یار یہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات، غصہ کرنے والی بات نہیں ہے. یہ جسٹ سوال تھا کہ یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، علاج وہ تو کرنا ہوگا نا، بالغذا بھی ہوتا ہے. آپ گھبرائیے، علاج بالدوا. اچھا حکیم صاحب، جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعضائے رئیسہ اور اعضائے مخصوصہ، ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ بھائی کیا بات ہے،
آپ تو خود اچھے خاصے مجھے حکیم معلوم ہوتے ہیں، یا کسی حکیم کی حکیم زدگی کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں جس طرح کے آپ سوال کر رہے ہیں. سن لیجئے، اب سن لیجئے، جواب سنیے. حکیم زدگی اچھی بات ہے، حکیم زدہ ہونا بھی اچھی بات ہے. اعضائے رئیسہ جو ہیں یہ رئیس لوگوں کے اعضاء ہوتے ہیں. جس طرح سے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں رئیس لوگ ہوتے ہیں، وہ کام تھوڑا کرتے ہیں، دکھاتے ہو جاتا ہے. یہ ہمارا دماغ ہے، دل ہے، جگر ہے، یہ رئیسہ ہیں. اور جو مخصوصہ ہیں نا، وہ بیچارے صرف مخصوص کام کرتے ہیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں، اور نتیجے نسلیں بھگتی ہیں. یوں سمجھیں کہ بس وہ چھوٹا سا کام ہے، اور نسلوں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ہم نے ٹھیک ہے حکیم صاحب، آپ سے آج بڑا مزہ آ رہا تھا پروگرام میں، لیکن جو کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہے. میرا کلینک کا بھی ٹائم، آپ کے کلینک کا بھی ٹائم ہے. مکتب میں، اچھا مطلب میں، ہاں مطلب میں. تو آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے حکیم صاحب کی طرف سے کوئی پیغام. دیکھیں، صحت اور صفائی کا خیال رکھیں عزیزان من. صحت اور صفائی کے لیے سب سے اہم ترین جز ہے غسل کرنا. غسل تو غسل کرتے ہوئے گھڑی ساتھ لے جائیں، 3 منٹ میں غسل فرمائیں، باہر تشریف لے آئیں. یہ جو گھنٹہ نہانے کے ساتھ دھونے کا عمل جاری رہتا ہے نا، نہاتے دھوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر حکمت میں بڑا کہہ لیں کہ حکیموں کا تو خیر کاروبار چمک جاتا ہے. آپ کی پھر طبیعت بالکل ماشاءاللہ سے، میں کیا کہوں. ہاں بس سمجھ جائیے حاضرین، سمجھ جائیے. بہرحال ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا رہا، بڑا مزہ آیا، لیکن یہی کہ حکیم صاحب کے مطلب کا ٹائم تھا، اور اس وقت کی کمی کی وجہ سے ایک اور میرا یہ دل کر رہا ہے اگر کسی کو اگلی دوا کی ضرورت ہو تو چینل سبسکرائب کر دیجئے، وہ دوائیاں مل جائیں گی. تو میری بڑی کوشش ہوگی کہ اگلی دفعہ پھر میں حکیم صاحب کو اپنے پروگرام میں لے کے آؤں. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ حافظ.